ذکر خدا چینل، جس کے اوپر آپ کو ملیں گے بہت سارے بیانات، خوبصورت اور دلکش آواز میں نعتیں، دینی مسائل کا حل اور مختلف قسم کی دینی معلومات، تفاسیر، قرآن پاک کی تلاوت، ایسی بہت ساری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ذکر خدا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 10 ذو الحجہ کی عبادات کا پارٹ نمبر 2 لے کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی، اور اگر نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اس میں عبادات 10 ذو الحجہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور قربانی کے بارے میں بھی روشنی ڈالی ہے۔ آج کے اس ٹاپک کے اندر ہم حلق و قصر کے بارے میں جانیں گے کہ حلق و قصر کسے کہتے ہیں، طواف زیارت کیا ہے، اور طواف حج کا سنت طریقہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور دوسروں تک شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ بڑھتے ہیں ناظرین کرام آج کی اپنی ویڈیو کی طرف۔ 10ویں ذو الحجہ کا تیسرا واجب قربانی کے بعد حلق و قصر ہے۔ حلق و قصر یعنی مردوں کو سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، اور سر منڈوانا کترانا کہتے ہیں، یعنی یہ افضل ہے۔ عورتوں کے لیے حلق یعنی سر کے بال منڈوانا حرام ہے، بلکہ ان پر صرف قصر ہے، یعنی کم از کم چوتھائی سر کے بال لمبائی میں ایک ایک پورے کے برابر، یعنی ایک ایک پور کے برابر کتروائے جائیں۔ اس سے کم میں مرد اور عورت دونوں کے لیے قصر جائز نہیں۔ سر منڈوانے کے بعد احرام سے باہر ہو جانا ہوتا ہے، اس لیے حلق سے پہلے ناخن اور لبیں یعنی مونچھیں وغیرہ نہیں کتروانی چاہیے۔ اگر حلق سے پہلے ناخن یا مونچھیں وغیرہ ترشوائیں تو دم لازم آ جائے گا، کیونکہ حلق سے پہلے احرام میں داخل ہوتا ہے انسان، اور احرام میں کچھ بھی ترشوانا منع ہے۔ البتہ حلق کے بعد احرام سے فارغ ہو جانے پر لبیں اور ناخن ترشوانے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ حلق اور قربانی منا میں سنت ہے اور حد حرم میں واجب ہے، یعنی اگر منا میں کریں گے تو سنت ادا ہو جائے گی، اور حرم میں تو واجب ہے۔ اگر حد حرم سے باہر حلق کرائے گا تو دم لازم آئے گا۔ یہ بات ذرا غور سے سن لیجیے ناظرین کرام، کہ آپ نے حلق جو ہے وہ حرم کی حدود کے اندر ہی کرنا ہے، اس سے باہر کریں گے تو آپ کے اوپر دم لگے گا۔ حلق کم از کم چوتھائی سر کا ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے 3 بال یا چوتھائی سر سے کم بال کتروائے یا حلق و قصر کروائے تو اس کے ذریعے وہ احرام سے باہر نہیں ہوگا۔ حلق کے بعد حاجی کے لیے وہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی جن چیزوں کو احرام کی حالت میں حرام کر دیا گیا تھا۔ البتہ طواف زیارت کے بعد عورت حلال ہو جائے گی، یعنی ابھی عورت حلال نہیں ہے۔ احرام اتارنے کے بعد جب آپ طواف زیارت سے فارغ ہوں گے، اس کے بعد میاں اور بیوی کا تعلق کر سکتے ہیں۔ اور اگر عمرہ کا احرام ہے تو حلق کے بعد ہی عورت حلال ہو جائے گی۔ یہاں پہ یہ نقطہ غور سے سن لیں کہ حج کی صورت میں طواف و زیارت ہونا شرط ہے، اور عمرہ کی صورت میں احرام شرط ہے، کہ اگر احرام کھول لیا تو بس عورت مرد پہ حلال ہو جائے گی۔ حج کا حلق منا میں اور عمرہ کا حلق مکہ معظمہ میں سنت ہے، اور حد حرم میں واجب ہے، یعنی اگر منا میں کیا تو وہ سنت ہے، اور اگر حد حرم میں ہے تو واجب ہے۔ بہتر ہے کہ بالوں کو دفن کر دیا جائے۔ حلق و قصر کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی روح بیٹھیں، اپنے دائیں جانب سے حجامت شروع کریں۔ محرم ایک دوسرے کی حجامت کر سکتے ہیں۔ حجامت کرتے وقت یہ تکبیر پڑھتے رہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حلق اور قصر کے بعد ناظرین کرام قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت ذکر و دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہر کے بعد
حجام کو طلب کیا، جن کا نام معمر بن عبداللہ تھا۔ انہوں نے جب استرا ہاتھ میں لیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رخ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے معمر، اللہ کے رسول نے تجھے اس امر پر قدرت دی کہ انہوں نے اپنے سر اور اپنے کان کی لوؤں کو تیرے آگے کر دیا، اس حال میں کہ تیرے ہاتھ میں استرا ہے، یعنی ہوشیار ہو کر اس نعمت کو قدر جان اور حل کر۔ حضرت معمر نے کہا، بے شک اللہ عز و جل کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں طرف اشارہ فرمایا کہ دائیں طرف سے ابتدا کرو۔ جب وہ دائیں طرف کے حلق سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ موئے مبارک ان کو عطا فرما دیے تاکہ وہ اپنے پاس بطور تبرک رکھے۔ پھر بائیں طرف کے بالوں کا حلق کرایا اور اس طرف کے بال بھی حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیے اور فرمایا کہ ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ ناظرین کرام، اس بات سے ہمیں یہ بات ثابت ہو گئی کہ حلق ہمیشہ دائیں طرف سے شروع کریں اور پھر بائیں طرف جائیں۔ اب آتے ہیں طواف زیارت کی طرف۔ ناظرین کرام، 10ویں تاریخ کا چوتھا کام طواف حج ہے۔ یہ طواف احرام کے بعد حج کا تیسرا اور آخری رکن ہے، جس کی ادائیگی سے حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے طواف زیارت اور طواف رکن بھی کہتے ہیں، طواف فرض، طواف افادہ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، قربانی کے بعد حلق کو قصر کریں اور اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ ناظرین کرام، اس طواف کا مسنون اور افضل وقت تو 10ویں ذو الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی اور حلق قصر کے بعد ہے، اور 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے ادا کرنا بھی بالکل جائز اور درست ہے۔ ناظرین کرام، طواف حج کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ 10ویں تاریخ کے افعال سے آپ فارغ ہونے کے بعد نہا دھو کر طہارت سے سلے کپڑے پہنیے، عطر اور خوشبو لگائیں، قربانی کا گوشت کھا کر مکہ مکرمہ روانہ ہوں، سنت کے مطابق ذکر و دعا میں مشغول مسجد حرام میں داخل ہوں، حسب دستور طواف شروع کریں۔ حج کا رمل پہلے نہ کیا ہو تو پہلے 3 پھیروں میں رمل کریں۔ 7 پھیرے مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز طواف پڑھیں، پھر ملتزم پر آ کر دعا مانگیں، پھر زمزم پئیں۔ حج کی سعی اگر پہلے نہ کی ہو تو آپ دستور کے مطابق سعی کر کے مسجد حرام میں مطاف کے قریب 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اب صرف 2 یا 3 روز منی میں قیام کے دوران جمروں کی رمی باقی ہے، کیونکہ آج رات منی میں ہی قیام کرنا ہوگا۔ منی کے علاوہ دوسری جگہ رات گزارنا مکروہ ہے۔ کل کی رات بھی یہیں گزارنی ہوگی اور پرسوں کی رات بھی، پھر 11ویں اور 12ویں کی تاریخیں منی میں گزارنا سنت ہے۔ 13ویں تاریخ کی رات کا گزارنا اس طرح اس شرط پر مشروط ہے کہ 12ویں تاریخ کو غروب سے پہلے کوچ نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ ایسی عبادات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ ناظرین کرام، 11 ذی الحجہ کو جمرات کی رمی، یہ حج کا چوتھا دن ہے۔ اس روز منی میں نماز ظہر پڑھ کر تینوں جمروں کی رمی کرنا واجب ہے۔ آج کی رمی کا افضل وقت زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے۔ عورتوں اور ضعیف اور ناتواں بوڑھوں کے سوا دوسروں کو بعد غروب رمی کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، 12ویں کی فجر طلوع ہونے سے پہلے اگر رمی کر لی تو ادا ہو جائے گی، اس کے بعد رمی کا وقت فوت ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں رمی کو قضا اور دم دونوں واجب آتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں حج کے یہ احکام سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو میٹھا مدینہ جلد از جلد دکھائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔